ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں ہم 24واں پارہ کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 24ویں پارہ میں کل رکوع 19 ہیں اور 175 آیات ہیں۔ 24ویں پارہ کا آغاز فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ اس پارہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، اور اس شخص سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جو سچی بات کو جھٹلا دے کہ جبکہ وہ سچی بات اس کے پاس آ گئی۔ اور کیا جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے نہیں ہے؟ یقیناً جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا، اور وصدق بہ، اور وہ شخص جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ دونوں متقین میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین کرام نے 2 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ تمام وہ شخصیات جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تصدیق کی اور قرآن پاک کی تصدیق کی، اور بعد مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور واپس آیا ہوں، تو بہت سارے مسلمان جنہوں نے ابھی تازہ اسلام قبول کیا تھا وہ تذبذب کا شکار ہو گئے، اور کفار نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب پروپیگنڈا کیا۔ بالآخر ابو جہل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے در اقدس پر گیا اور کنڈی کھڑکائی اور آپ کو کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس کیا اور واپس آ گیا، کیا اسے تسلیم کر لو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اسے تسلیم نہیں کروں گا۔ اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ بالآخر اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی کہ اسلام کے ایک مضبوط ستون کو میں نے آج حقیقت سے ہٹا لیا، راہ حق سے ہٹا لیا، صراط مستقیم سے ہٹا لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رفاقت سے ہٹا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس خوشی کو سمجھ نہ سکے، تو بالآخر ابو جہل کہنے لگا، اے ابو بکر جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ وہ شخص جو حق اور سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی متقی ہے۔ تو اس دن سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق اکبر ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس پارہ میں رب العالمین نے پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے عبد خاص کو؟ اور وہ اگر تجھے ڈراتے ہیں، اگر وہ تجھے خوف دلاتے ہیں، اگر وہ تجھے دھمکیاں دیتے ہیں، اگر وہ تجھے ہراساں کرتے ہیں، تو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی باتوں سے خوف زدہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، اللہ وہ ہے جس نے سورج اور چاند سے زمین کو خوبصورت بنایا، جس نے بحر و بر پیدا کیے، جس نے پہاڑ پیدا کیے۔ اس قادر، اس قوت والے، اس غالب اللہ کا تمہارے ساتھ ہے، تو تم ان کی باتوں سے خوف زدہ نہ ہوا کرو۔ اور پھر بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ آپ اپنی جگہ
اپنے پروگرام کے مطابق اپنے نظریات کے مطابق مشغول رہیں اور مجھے اپنے پروگرام کے مطابق اپنے نظریات کے مطابق اپنے جگہ پر کام کرنے دو۔ نتائج بتائیں گے کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ یہ بحث قبل از وقت ہوگی کہ میں کہوں کہ میں ٹھیک ہوں اور تم کہو کہ ہم ٹھیک ہیں۔ یہ بحث چھوڑ دو، اپنے اپنے پروگرام کے مطابق مشغول ہو جاؤ۔ وقت دیکھے گا، زمانہ دیکھے گا، اور نتائج جب سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا پروگرام صحیح تھا اور کون غلط پر تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ رب العالمین جانوں کو قبض کر لیتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے، اور کچھ جانوں کا قبض کر لیتا ہے جب نیند میں ہوتے ہیں۔ جب وہ نیند میں روح قبض کرتا ہے تو اگر نیند کی حالت میں اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو اسے اللہ بیداری کے وقت اس کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی موت کا فیصلہ نیند کے وقت کے دوران ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے سویا رہتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ دعا مانگا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وجعلنا من المسلمین، کہ اس اللہ کا ہم شکر کرتے ہیں جس نے مجھے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا فرما دی، اور اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ گویا قرآنی فلسفہ کے حیات کے مطابق جو نیند ہے وہ بھی موت ہے، اور اس سے بیدار ہونے پر انسان اللہ کا شکر کرے کہ رب العالمین نے اسے ایک دفعہ پھر نیک کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو اللہ نے وقت عطا فرما دیا۔ اور اس ربع میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور گناہگار بندوں سے ارشاد فرمایا، انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سنا دیں، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان میرے بندوں سے کہہ دو۔ ناظرین کرام، قرآن پاک پڑھنے والے، سمجھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ رب العالمین نے نماز پڑھنے والوں کو عبادی نہیں کہا کہ اے میرے بندو، روزہ رکھنے والوں کو نہیں کہا کہ اے میرے بندو، حج کرنے والوں کو نہیں کہا کہ اے میرے بندو، زکوٰۃ دینے والوں کو نہیں کہا اے میرے بندو، لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیا ان کو رب نے اے میرے بندو کہہ کر اپنی طرف بلایا، کیونکہ فطرت سی بات ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ڈرتا ہے، جھجکتا ہے ملنے سے، ملاقات کرنے سے، سامنے آنے سے، سامنے بیٹھنے سے۔ تو رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ کہا اے میرے بندو، تو گویا اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کے دل سے خوف ختم کرنا چاہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ تم بغاوت پر اتر آؤ، اس کا یہ نہیں مطلب کہ تم مجھ سے دور بھاگ جاؤ، اس کا یہ نہیں مطلب کہ تم سرکشی اختیار کر لو، اس لیے کہ مجھ سے گناہ کرنے کے بعد بھاگنے والوں، یہ ذہن میں رکھ لو کہ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، اس لیے راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ توبہ کا راستہ ہے۔ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اور آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، اگر وہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، سر سجدے میں رکھ کر چند آنسو بہا دے اور رب سے دعا کرے تو رب العالمین اس کے چند آنسوؤں کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں رب العالمین نے اسی پہلے ربع میں ارشاد فرمایا وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، کہ وہ کہیں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم زمین پر جہاں چاہیں جنت بنا سکتے ہیں، فنعم اجر العاملین، اور یہ جزا ہے نیک کام کرنے والوں کی۔ ناظرین محترم، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو زمین پر اقتدار دیتے ہیں، زمین پر حکومت دیتے ہیں، زمین پر تسلط اور تمکنت دیتے ہیں، زمین پر اختیار دیتے ہیں، زمین پر حکومت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ بندے رب کے نظام کے مطابق، رب کے آئین کے مطابق، رب کے قانون کے مطابق
اس زمین کو جنت بنا دیتے ہیں۔ گویا رب کے قوانین پر عمل کرنے سے آخرت میں جنت ملے گی، اور اگر ہم رب کے قوانین، اصول اور ضابطوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لاگو کر لیں تو یقیناً یہ زمین بھی جنت بن سکتی ہے۔ گویا رب کے قوانین میں یہ تاثیر موجود ہے کہ وہ اس زمین کو اپنے قانون کے نفاذ سے جنت بنا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر اس دوسرے ربع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرعون کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارا رب کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آسمانوں سے اوپر رہتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میں کوئی ایسا انتظام کرتا ہوں کہ میں جا کے تمہارے رب کو دیکھوں اور جھانکوں کہ کیا واقعی تمہارا رب ہے یا نہیں ہے۔ یعنی تمسخر اس نے اڑایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور مذاق اڑایا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یقیناً دین کا کام کرنے والوں کو، حق کی بات کرنے والوں کو، سچائی کی بات کرنے والوں کو ان احساسات سے بالا تر ہو کے اللہ کا کام کرنا چاہیے اور سچائی کا اشاعت کرنی چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، بندوں پر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صورت مومن ہے، یہ صورت مکی ہے۔ اس صورت میں پھر عقائد پر بات کی گئی ہے، عقائد کو دہرایا گیا ہے، اور وہ عقیدہ جس کا اہل کتاب انکار کرتے تھے، وہ عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم نے نہیں اٹھنا، بس یہی زندگی ہے، بس اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ رب العالمین نے پھر اس عقیدے کو درست کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ بتاؤ کہ آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا یہ بڑا کام ہے یا ایک انسان کا پیدا کرنا بڑا کام ہے؟ یقیناً تمہارا جواب یہ ہوگا کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور یہ ساری کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ بحر و بر، یہ شمس و قمر، یہ سب کچھ انسان کی تخلیق سے بڑی تخلیق ہے۔ جب رب العالمین اس بڑی تخلیق پر قادر ہے اور اس نے اس بڑی چیز کو تخلیق کر دیا ہے تو کیا وہ ایک چھوٹی مخلوق انسان کو نہیں پیدا کر سکتا؟ یقیناً یہ عقیدہ تمہیں ختم کرنا ہوگا اور اس نظریے کو مٹانا ہوگا۔ رب العالمین اگر اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر سکتا ہے۔ یعنی اسلام نے اس عقیدے پر تقریباً ہر پارہ میں اور ہر صورت میں اس عقیدے پر بڑی تاکید کی ہے۔ اور اس صورت مومن میں رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا، یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ، دوسری مرتبہ، دوسرے مقام پر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں اور ان رسولوں میں سے کچھ کے واقعات ہم نے اس قرآن میں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں اور کچھ کے واقعات ہم نے اس قرآن میں تمہارے سامنے بیان نہیں کی۔ اس لیے علماء، مفسرین، محققین کا یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جتنے بھی ہادیان اقوام ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کو مثبت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں غلط منفی سوچ نہ رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے لوگوں نے ان کے نظریات میں کچھ تبدیلی کر دی ہو، مگر وہ لوگ حق کی دعوت دیتے رہے ہوں اور حق اور توحید کی بات کرتے رہے ہوں، کیونکہ قرآن کی یہ آیت اور اس کے علاوہ ایک اور آیت وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے۔ گویا قرآن پاک میں جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے وہ سارے شام، فلسطین، اسرائیل، ان علاقوں اور مصر کے علاقوں کے حوالے سے ہے، عراق کے حوالے سے ہے۔ اس لیے رب العالمین نے صرف ان علاقوں میں ہی ہادی نہیں بھیجے بلکہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو ہدایت دینا ہے، رب العالمین نے پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ اس لیے پوری انسانیت کے لیے رب العالمین نے ہادی دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ تم سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان میں سے کچھ کے واقعات ہم نے رکھے ہیں، کچھ کے واقعات تمہارے سامنے ہم نے نہیں رکھے۔ اس لیے اہل اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جو ہادی تھے ان کے بارے میں محتاط رویہ اور انداز گفتگو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے 24واں پارہ کا آخری ربع سورۃ حامیم سجدہ سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی سورہ مکی ہے اور اس میں
ایک حقیقت جس کو ایک دفعہ پہلے بھی اللہ نے بیان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور یقیناً حضور کی بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی نے ہدایت دینی ہوتی ہے، نبی نے سیدھا راستہ دکھانا ہوتا ہے، اور اگر وہ ملائکہ میں سے ہوتے ہیں تو کبھی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجا جاتا رہا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بشر ہی کو رسول بنایا جاتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ تک تمام نبی انسان تھے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلہ انسان تھے۔ باقی رہے آپ کے باقی مناقب، آپ کے فضائل، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان مناقب و فضائل کا ایک بہت بڑا باب ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑے وقت کی ضرورت ہے، مگر اس مقام پر یہ کہا گیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت بشریت ہے اس سے انکار نہ کرو، مگر ایک خوبی کو یہاں بیان کیا گیا کہ یوحا الیہ، کہ اس کا مجھ سے رابطہ ہے، یہ مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کو وحی دیتا ہوں، میں اسے اپنا پیغام بھیجتا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ واحد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جو سب سے اہم بات تھی وہ توحید کی تھی، اور وہ کی کہ وحی کا نچوڑ، رسالت کا مقصد، نبوت کا منتہا یہ ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ ناظرین کرام، اس آخری ربع میں رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، کہ جو اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اللہ کی توحید کے راستے پر آتے ہیں، اس کے پیارے نبیوں کی اتباع میں آتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر دین حق کی اشاعت میں، دین حق کی ترویج کے لیے کوئی خوف، کوئی غم نہیں اپنے اوپر مسلط کرتے، اور مسلسل اللہ کے دین کی اشاعت و ترویج کے لیے مشغول عمل رہتے ہیں، ان کو بتا دو کہ ہم انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور ہم ان کے دوست ہوں گے، ہم ان کے ولی ہوں گے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، اور ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو کچھ وہ طلب کریں گے، جو کچھ وہ چاہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، غفور الرحیم کی طرف سے ایک دعوت ہے ان کے لیے۔ گویا رب العالمین نے فرمایا جو ہمارے کام میں مشغول ہوتے ہیں، ہمارے دین کی افہام و تفہیم میں، جو ہمارے دین کی اشاعت و ترویج میں، جو ہمارے دین کو سمجھانے میں، پہنچانے میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا ولی ہوں اور وہ میرے ولی ہیں، یعنی میں ان کا دوست ہوں اور وہ میرے دوست ہیں۔ ناظرین کرام، اس 24واں پارہ کے اختتام پر ان لوگوں کو جواب دیا گیا کہ جو قرآن کی حقانیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے نازل ہونے پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، اس سے تم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس قرآن سے پہلے بھی جو کتابیں اتری ہیں ان کے اترنے پر لوگوں نے اعتراضات کیے، ان پر طعن و تشنیع کی، ان پر بڑے بڑے الزامات لگے۔ یہ پہلی قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی، اس کے نازل ہونے پر بھی اعتراض کیا گیا، پھر حضرت عیسیٰ کو کتاب دی گئی، ان پر بھی اعتراض کیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اس پر بھی اعتراض کیے گئے۔ فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کتاب اللہ پر ہونے والے اعتراضات اور اختلافات اس سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ جب بھی اللہ کی کتاب اتری، جب بھی اللہ کا حکم آیا، جب بھی اللہ کی وحی اتری، تو لوگوں نے صاحب وحی پر بھی اعتراض کیا، وحی پر بھی اعتراض کیا، کتاب اللہ پر بھی اعتراض کیا، صاحب کتاب پر بھی اعتراض کیا، نبی پر بھی اعتراض کیا، اس کی نبوت پر بھی اعتراض کیا، اس کی تعلیمات پر بھی اعتراض کیا، اور اس کے پیغام پر بھی اعتراض کیا۔ ہرگز ان لوگوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ
ومن عصا فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے، یہ قرآن میں ہم نے یہ پیغام رکھ دیا ہے کہ جو شخص اچھے کام کرے گا فلنفسہ، وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ اگر میں سچ بولتا ہوں تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں، اگر میں ملاوٹ نہیں کرتا اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اگر میں رشوت نہیں لیتا اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو بھی آپ نیک کام کریں گے اس میں آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہے اور معاشرہ انسانیت کا فائدہ ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتے، وہ اپنے ساتھ برائی کرتے ہیں، وہ انسانی معاشرہ کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اسے اللہ اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے سرکشی کرتا ہے، اس سے اللہ رسول کو کوئی نقصان نہیں، اس سے نقصان اس سرکش اور نافرمان انسان کو ہے۔ مگر یاد رکھو، اگر کوئی ظلم کرے گا تو ظلم کرنے کے بعد اللہ کے انصاف سے بھاگ نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اس لیے کہ ظالم کو چھوڑنا یہ بھی ظلم ہوتا ہے، اس لیے رب العالمین نہ کسی مظلوم پر ظلم ہوتے برداشت کرتا ہے اور نہ کسی اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو اس کی سزا دیے بغیر چھوڑے گا۔ رب العالمین ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنے معاشرہ انسانی سے ظلم کے خاتمے کی کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔